اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدی، اور اس کے بعد دیگر نبیوں کی طرف، وأوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، واسحاق، اور اسحاق کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف، وایوب، اور ایوب کی طرف، ویونس، اور یونس کی طرف، وہارون، اور ہارون کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان کی طرف وحی کی، وآتینا داود الزبور، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بہت سے رسول جن کا ہم آپ پہ تلاوت کر چکے ہیں ان کی طرف، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور بہت سے ایسے رسول جو ہم نے آپ کو نہیں بتلائے ان کی طرف، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا کلام کرنا، رسلا مبشرین، یہ رسول ہیں خوشخبری دینے والے، ومنذرین، ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کے لیے اللہ پہ نہ ہو کوئی حجت رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، کہ جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اس کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ بھٹک گئے دور کا بھٹک جانا، وہ گمراہ ہو گئے دور کا گمراہ ہو جانا، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو کوئی راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی آسان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تم اس پہ ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا حکمت والا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پہ حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، اللہ نے اس کو بھیجا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کے روح، فآمنوا باللہ ورسول، ایمان لے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اس کے رسولوں پہ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین، انتہوا خیر لکم، بچ جاؤ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، انما اللہ، صرف اللہ تعالیٰ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کفیل۔ سورہ نساء کے اس رکوع میں وحی کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جو ہے نہیں کی گئی کہ تم نہیں مانتے ان کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی کئی انبیاء پہ جو ہے وحی کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ایک ہی دفعہ جو ہے کتاب کیوں نہیں لاتا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صرف اس رسول پہ وحی نہیں ہوئی، اس سے پہلے رسولوں پہ بھی وحی ہوئی تھی، تو پھر یہ مطالبہ ان سے کیوں نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، وہ بھی تو یعنی تھوڑی تھوڑی چیز نازل ہوئی ہے، تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی ہے، وہ بھی تو ایک دفعہ سے نازل نہیں ہوئی۔
آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ پھر کیوں کر رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے ان پہ جو ہے وحی نازل کی جاتی؟ اگر آپ اس میں سچے ہیں تو پھر پہلے انبیاء کے بارے میں بھی آپ یہ کہتے کہ ان پہ بھی ایک ہی دفعہ جو ہے وحی نازل ہوتی، جبکہ ان کی طرف بھی جو ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، ایسے ہی اسی طریقے کے ساتھ جو ہے پہلے انبیاء پہ بھی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا بیان ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کی طرف وحی کیا، اور آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی طرف، اور نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء جن کے نام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ اب قرآن مجید میں 25 انبیاء اکرام ایسے ہیں جن کے نام ذکر ہوئے ہیں کہ ان کی طرف جو ہے وحی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ان 25 کے علاوہ جو ہے کچھ ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے نہیں بتلایا۔ وہ انبیاء کرام بھی جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نازل کیا گیا ہے، لیکن ان کی خبر ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہے ہیں کہ ایسے رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی جن کا ہم نے آپ کے اوپر پڑھا ہے، جن کے متعلق آپ کو بتلا دیا ہے، یعنی یہ جو اوپر نام گزرے ہیں یہ، اور دیگر جو ہے جو سورۃ الانعام میں نام ہیں یہ گزرے ہیں، 25 رسولوں کے نام گزرے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام کی طرف جو ہے ہم نے جو ہے وحی کی ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے انہی کی طرف وحی کی ہے، بلکہ ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، آپ کو نہیں بتلایا، ان کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا۔ رسولا مبشرین، یہ رسول جو ہے ایسے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، یا ان کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو رسول جو ہے خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اللہ کی جنت کی۔ اور جو لوگ ڈرانے کے باوجود، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائے گئے اس کے باوجود باز نہیں آتے تمام حجت ہونے کے بعد، تو ان کو جو ہے رسول جو ہے ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے بھی، تاکہ ڈرانے کے باوجود اگر لوگوں کے لیے جو ہے یہ حجت نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، کہ کل قیامت کو لوگوں کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ اور اس پہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ یہ جو وحی کی گئی ہے اس پہ گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ویسے ہی جو ہے کسی شاعر کی شاعری ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس پہ گواہ ہیں، تمام فرشتوں کو پتہ ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ اس وحی کو لے کر کے اترتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر فرشتوں کی گواہی نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تو گواہی میں کافی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ رسول جو ہے یہ سچا نہیں ہے، اگر سچا ہے تو ایک ہی طرف جو ہے اس کے اوپر آ جائے، ایک ہی طرف کتاب آ جائے، تو یہ لایانی قسم کا مطالبہ ہے اور فضول قسم کا مطالبہ ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا یہ ایسے ہی وحی ہوا ہے جیسے پہلے انبیاء پہ ہوا ہے، اور جو بھی نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو فرشتوں کو بھی گواہ بنائے ہوئے ہیں، فرشتوں کی گواہی نہ بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ گواہ کے اعتبار سے کافی تھا۔ آگے کہا جا رہا ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً یہ گمراہی میں ہے اور دور کی گمراہی میں ہے، یعنی بہت گمراہ ہو چکے ہیں۔ کہ ایک تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مان رہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی وحی کا انکار کرتے ہیں یا وحی کو نہیں مانتے اور لوگوں کو اس سے روکتے ہیں تو وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ آج ایسے ہی بعض لوگ جو ہے صرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین کی وحی قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، تو یہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں یہ لوگ بھی جو ہے یہودیوں کی طرح دور کی گمراہی میں ہیں، یہ لوگ بھی دور کی گمراہی میں ہیں، چونکہ وہ ایک وحی کا انکار کر رہے ہیں، ایک کو مان رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعد اسے تو ایمان لاتے بعض کو نہیں مانتے۔ اب کوئی کہے کہ بعض کتاب تو قرآن مجید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام جو کچھ گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ ان کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نبی علیہ السلام کی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو کیا ہے جی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. تو احادیث وحی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی وحی کو جو نہ مانے، تو وہ کیا ہے؟ دور کی گمراہی میں ہی. ایسے ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہ بتلایا ہے 4 مقامات پہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کو جو ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد ہے جی حدیث ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو اب یہ قرآن مجید میں جو حکم ہے یا جو منع ہے، یہ رسول اللہ کے حکم ہے، اور منع کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم نواہی ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں. اب رسول اللہ کے اوامر و نواہی کہاں پہ ہیں پھر؟ حدیث میں ہے. اچھا، یہ تو نص کے اعتبار سے یا نقلی دلائل ہیں. عقل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بتلائیں کہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نماز کے طریقے کے بارے میں ذکر ہے کہ نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے؟ پہلے جو ہے آپ نے نیت ارادہ کرنا ہے، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہونا ہے، پھر جو ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھنے ہیں، اور پھر اس میں یہ سبق پڑھنا ہے، پھر جو ہے آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کے بعد سر اٹھانا وغیرہ وغیرہ آخر تک. تو کیا اس کی تفصیل کہاں پہ ملتی ہے؟ بعض لوگ اس کو جواب یہ دیتے کہ مومنوں کا طریقہ. مومنوں نے وہ طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ سب سے پہلے مومن کون تھے؟ سب سے پہلے مومن امت محمدیہ میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا مومن، کہ رسول اللہ پہ ایمان، اللہ پہ ایمان جنہیں لایا، اور جن کا ذکر بھی اللہ نے کہا کہ اولئک هم المؤمنون حق. یہ تو قرآن میں ہے نا، قرآن کے نص سے ثابت ہے اولئک هم المؤمنون حق، کہ حقیقی مومن کون تھے. تو ان مومنوں کی نماز ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہیں جی، پھر ان مومنوں نے نماز کہاں سے لی؟ دیگر طریقہ عبادات انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک وحی اور بھی ہے جو قرآن کے مخالف نہیں ہے، بلکہ قرآن کا دفاع بھی کر رہی ہے اور قرآن کی وضاحت بھی کر رہی ہے. تو اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کیا ہے؟ دنیا کا یہودیوں کی طرح بدترین گمراہ ہے. ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کرے گا، مگر ہاں ایک راستے کی طرف ضرور جو ہے ان کو دھکیلا جائے گا، اور وہ راستہ جہنم کا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی آسان ہے. آگے جو ہے ان یہودیوں کو پھر سمجھایا جا رہا ہے، یہ دلائل دینے کے بعد، وحی الہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے دلائل دینے کے بعد ان کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت فکر دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو آ جاؤ، اے لوگو قد جاءکم، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول جو حق کے ساتھ آیا ہے، اپنے رب کی طرف سے اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی تمہارے کفر کو بھی جانتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے کہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، سزا جو ہے وہ تاخیر کیے ہوئے ہے. تو یہاں پہ اگر یہودیوں کو یہ خطاب ہے کہ رسول پہ ایمان لاؤ، تو جو لوگ آج کے مسلمان رسول پہ ایمان نہیں لاتے، کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہی انکار کر کے، آپ کی احادیث کا انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کا کلام ہی نہیں ہے. یہ بات ایسے ہیں کہ جو ایسی روایات بھی جو ہے رسول اللہ کے کر دیتے ہیں جو ضعیف درجے کی ہیں یا منگرت قسم کی روایات ہیں، یا روایت ہے ہی نہیں، حدیث وہ والی ہے ہی نہیں، تو وہ رسول اللہ کی طرف سے منسوب کر دینا. یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ افراط و تفرید کا شکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درمیان کا راستہ دیا ہے، اور درمیان کا راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہے، اور یہ رسول اللہ کی جو احادیث ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے ذریعے سے، جس جماعت کو محدثین کی جماعت کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ان کی حفاظت بھی کروائی ہے، اور ان کو جو ہے بالکل جو ہے جھوٹ اور امیزش سے جو ہے پاک صاف کرنے کے لیے جرح و تعدیل کا کام ان سے لیا ہے، اور ایک ایک حدیث جو ہے انہوں نے کھنگال کے صاف کر کے لوگوں کی جو باقی باتیں آنے کا خطرہ سا اس کا دروازہ بند کر کے انہوں نے حدیث کے علم کو بھی محفوظ کیا ہے. چونکہ قرآن مجید جو وحی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا،
اور جو حدیث کی حفاظت کا ذمہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ڈیوٹی لگا کر کے اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آگے جو ہے کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہاں پہ جو ہے خطاب جو ہے اب یہودیوں سے ہٹ کر کے اہل کتاب میں سے عیسائیوں کو خطاب ہے، بعض کہتے ہیں دونوں کو ہی خطاب ہے۔ بہرحال جو ہے یہاں اس آیت میں جو ہے افراط و تفریط سے روکا گیا ہے، افراط و تفریط سے روکا گیا ہے۔ افراط یہ ہے کہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا کسی بھی دین کے معاملے میں جو ہے انسان حد سے گزر جائے، اور اتنا حد سے گزر جائے کہ جس کی دلیل اللہ رب العالمین نے جو ہے نازل ہی نہیں کی اس کو جو ہے عبادت مان لے یا اس کو جو ہے اپنا عقیدہ بنا لے۔ اور تفرید یہ ہے کہ جس کا جو ہے اللہ نے جس قدر کہا ہے اس میں جو ہے کمی کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے اس کو جو ہے حقوق ہے اس کی ادائیگی نہ کرے، اس کو تفرید کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو افراد و تفرید ہوا ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے افراد ہوا ہے، یہودیوں کی طرف سے تفرید ہوا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ہوا ہے کہ عیسائیوں نے ان کی شخصیت میں جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنا غلو کیا ہے کہ ان کو جو ہے خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کا درجہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تینوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کبھی انہوں نے کہا کہ ان تینوں سے مراد جو ہے اقانیم ثلاثہ سے مراد جو ہے وجود ہے، کبھی کہا کہ علم ہے، اور کبھی کہا کہ حیات ہے، اور کبھی کہا کہ باپ بیٹا اور روح جو ہے یہ تینوں ایک چیز ہیں۔ اب جو ہے یہ وجود، علم اور حیات جو یہ صفات ہیں، اور یہ صفات جو ہے ایک ہی ذات کی ہونی چاہیے، یہ صفات جو ہے یہ تینوں صفات ایک ہی ذات کی ہونی چاہیے، جبکہ یہ باپ بیٹا اور روح جو ہے یہ ذاتیں ہیں، یہ ہر الگ الگ شخصیت ہے، اور تینوں ذات جو ہے مل کے، تینوں شخصیات مل کے ایک ذات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، وجود سے مراد جو ہے باپ ہے، اور حیات سے مراد جو ہے روح ہے، اور بیٹے سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بات ایسے ہی ہے کہ تینوں جب ذاتیں الگ الگ ہیں تو یہ ایک ذات جو ہے کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ نے اس غلو کی جو ہے نفی کی ہے، اور یہ کہا کہ وہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اب یہودیوں نے جو ہے اس میں تفرید کیسے کی؟ یہودیوں نے تفرید ایسے کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، جھوٹے رسول ہیں، اس طرح کی باتیں کی، ان کو رسول ہی نہیں مانا۔ تو دونوں جو ہے غلو میں جو ہے ایک نے افراط کی طرف گئے اور دوسرا جو ہے تفرید کی طرف گئے، دونوں ہی گمراہ ہیں۔ آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا ہی عقیدہ جو ہے بنا لیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا بھی کیا تھا، اور وہ صحیح بخاری کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ٹاپک میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ لوگوں میرے بارے میں جو ہے اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ اب عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا غلو کیا کہ عیسیٰ بن مریم کو رسول سے ہٹا کر کے کس کا درجہ دے دیا؟ خدا کے برابر قرار دے دیا، اور اس میں تعویلیں کرنے لگے۔ اچھا آج کے لوگوں نے کیا کیا؟ آج کے لوگوں نے بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ رب العالمین کے برابر لا کھڑا کیا۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا علم جانتا ہے بغیر کسی کے بتائے، ویسے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے عقیدہ علم الغیب کو جو ہے گھڑ لیا گیا، اور اس کے مقابلے میں وحی کا انکار کر دیا کہ یہ وحی نہیں ہے بلکہ علم غیب جو خود سے ان کو حاصل ہے۔ ایسے ہی جو ہے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کسی کو شفا دینا، کسی کی جو ہے بگڑی سنوارنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسا ہی عقیدہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم مانگیں کہ تو وہ ہمیں عطا کر دیں گے، اور یہ کہنا کہ ان کو جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو وہ عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقائد کیا ہے کہ رسول اللہ کو جو ہے اللہ کے برابر لا کھڑا کرنا۔ اور ایسے ہی جو ہے جو عقیدہ تثلیث جو جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے گڑا ہے کہ اس زمرے میں آ کر کے، اس صورت میں آ کر کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا، ایسے ہی جو ہے آج کے مسلمانوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کہ یہ نور من نور اللہ ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اللہ کے کلمہ اور رسول ہے، ایسے ہی رسول اللہ نے اپنے متعلق کیا کہ حالانکہ قرآن میں بھی رسول اللہ کے بارے میں جو بار بار اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ اثر کے ساتھ کہا کہ صرف اور صرف یہ بشر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح بشر ہیں، لیکن حدیث میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ نے منع کیا
کہ جس طرح ان کے ساتھ محبت میں جو ہے غلو کرتے ہوئے لوگوں نے ان کو جو ہے اپنے درجے سے بڑھا دیا، ان کی شان اور مقام جو تھا اس سے جو ہٹا کر کے کوئی اور شان اور مقام دینے کی کوشش کی. ایسے ہی مسلمانوں تم نے نہیں کرنا، بلکہ میں کیا ہوں، نور میں نور اللہ نہیں بلکہ کیا ہوں، اس کا بندہ ہوں اور رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم نے کیا کہنا ہے مجھے؟ نور میں نور اللہ. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا کہنا ہے؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یعنی اس کا رسول جتنے بھی گزرے ہیں ان کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی مشرکین کی، یا جو ان کی قوم کے لوگ تھے انہوں کے اعتراضات کیا تھے، یا خاص کر کے نبی علیہ السلام کو جو مشرکین مکہ تھے ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ ہم آپ کو کیوں نہیں رسول مانتے. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے کھاتے پیتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں، تو یہ تو بشر ہیں، آپ تو ہماری طرح ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول تو مان لیا کہ رسول ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ رسول جو ہے وہ بشر ہو نہیں سکتا. تو دونوں کا عقیدہ سیم ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ لا تطرون کما اطرت النصارى. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور انبیاء کے ٹاپک میں ہے. تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ دے کر کے گئے ہیں وہی عقیدہ اپنانا چاہیے، جو افراط و تفریط سے پاک ہونا چاہیے. اور جو دوسری طرف ہے تفریط یہ ہے کہ بالکل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور وہ تعظیم کیسے ہوگا کہ جس طرح ہر انسان اپنی مرضی سے تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا؟ نہیں، بلکہ اس طریقے کے ساتھ کرے گا جو رسول اللہ نے خود بتلائے ہیں. اور ان میں سے مین اور میجر طریقہ کار یہ ہے کہ جس پہ پورا معیار اترنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے، جن سے منع کیا جائے ان سے رک جائے. مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چراغ کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا؟ ہے جی، منع کیا ہے نا. تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، اگر وہ قبروں کے پجاری ہیں، قبر کو پوجا پاٹ کرتے ہیں، قبروں کی تعظیم اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بتیاں جلاتے ہیں، تو کیا وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت میں سچے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو جو ہے مسجد بنانے سے منع کیا ہے. تو جو لوگ قبروں پہ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے مجمع لگا رہے ہیں اور نظر و نیاز پیش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حق میں ہے؟ اور کیا رسول اللہ سے محبت کے دعوے میں یہ سچے ہیں؟ ہرگز یہ سچائی نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پہ اللہ کی عبادت سے بھی منع کیا ہے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو. تو کیا یہ استانوں پہ، گدی نشینوں پہ، یہ مزاروں پہ کیا یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی؟ ہر صورت میں ہو رہی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی کہ نہیں وہاں پہ ہم جا کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ انسان جو ہے اپنے اس چیز میں جھوٹا بھی ہے، محبت میں بھی جھوٹا ہے. اور بہت سی مثالیں ہیں، اگر مثالیں دینے پہ آئیں تو بہت سی مثالیں بنتی ہیں. تو یہ لوگوں کی عقائد کی خرابی ہے. یہ عوام الناس کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان مولویوں کا، میں ان کو علماء اس لیے نہیں کہتا کہ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ تو صرف اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے لوگوں کو غلط مسائل جو ہے وہ بتلا کر کے، غلط عقیدے کی طرف رہنمائی کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور عام عوام کو اس بارے میں خبر نہیں ہوتی. جب عام عوام کو جو ہے صحیح طریقے سے بتلایا جائے، صرف اس کو جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ ہی بتلا دیا جائے، تو بہت سی عوام جو ہے شرک و بدعات سے جو ہے بچ سکتی ہے. تو یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، تاکہ لوگوں کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھا لیں. آگے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی کلمہ ہے. اللہ نے ان کو جو ہے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا جو کہ اللہ کی طرف سے روح ہیں. ویسے تو ہر روح ہی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم اور عزت کی خاطر جو ان کو خاص کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے روح ہے. چونکہ یہ خاص روح تھی کہ جس طرح بغیر باپ بیٹے کے جو ہے ان کی تخلیق ہوئی، صرف کلمہ کن اللہ کے رب العالمین نے کہا تو ان میں روح آ گئی اور یہ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے.
آگے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، یعنی دوسرے عقیدے کی نفی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلوب کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خدا کے برابر درجہ دینا کیا، کس طرح انہوں نے دیا کہ ان کو جو ہے تین قرار دیا، یعنی یہ تینوں میں سے ایک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تینوں میں سے ایک نہ کہیں، تین نہ کہیں، اس سے بعد آ جائیں، عقیدہ تثلیث سے انتہو التثلیث، عقیدہ تثلیث سے بعد آ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور میانہ روی اختیار کر لو، افراط و تفریط سے بچ جاؤ، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، نفی کے بعد اس بات کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ عقیدے کی بات آئے گی تو نفی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات بھی کیا جائے گا، جہاں شرک کی مذمت کی جائے گی وہاں پہ توحید کا اس بات کیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف شرک کی مذمت ہی کی جائے اور توحید بتائی ہی نہ جائے، یا صرف توحید بتائی جائے اور شرک کا جو ہے شرک سے رکنے کے بارے میں کہا ہی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ آپ نے دعوت دینی ہے عقیدہ توحید کی وہاں پہ آپ نے لازماً شرک کی خرابیوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ لوگ جو ہے افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں۔ تو جیسے ہمارا کلمہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں جو ہے معبود باطلانہ کی نفی بھی ہے اور معبود برحق کی اثبات بھی ہے، تو نفی اور اثبات دونوں کو عقیدے کے معاملے میں لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدہ غلط عقیدے کی جو توحید کے منافی عقیدہ تھا اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات بھی کیا کہ انما اللہ الہ واحد، کلمہ حصر کے ساتھ کہ صرف اللہ ہی جو ہے یکتا الہ ہے، یکتا معبود ہے، سبحانہ و پاک ہے۔ کہ جو تمہارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس سے اللہ بری الذمہ ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں جو تم نے عقیدہ کر لیا نور من نور اللہ، اللہ اس سے جو ہے پاک و صاف ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ عیسائیوں نے جو ہے اللہ کی اولاد عیسیٰ کو مانا، یہودیوں نے اللہ کی اولاد جو ہے عزیر کو مانا، اور مسلمانوں نے جو ہے اولاد تو نہیں مانی لیکن کیا کہا؟ نور من نور اللہ کا عقیدہ گر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ ہی کا اختیار میں ساری چیزیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ اس جملے سے اللہ رب العالمین پھر جو ہے ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مالک اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کہنے کا جو لفظ تھا کون اس کا مالک؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جس عورت کے بطن سے پیدا ہوئے اس کا مالک اللہ، اور جب پوری کائنات زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور کائنات کی تمام چیزیں جو ہو کیا ہیں؟ مخلوق۔ تو مخلوق کیا وہ کبھی رب کے برابر ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق وہی ہے جس کے کنٹرول میں جو زمین و آسمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہ آسمان کے مالک ہیں نہ زمین کے مالک ہیں، ایسے ہی دیگر انبیاء نہ زمین کے مالک ہیں اور نہ ہی آسمان کے مالک ہیں۔ یہ زمین و آسمان کس کے تابع ہیں؟ صرف اللہ کے تابع ہیں، اور صرف اللہ ہی کے اختیارات ہیں۔ اللہ نے جو ہے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ اللہ نے جو اپنے جو سلطنت چلانی تھی، جو زمین و آسمان کے معاملات ہیں، یہ چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیے۔ اور یہ جو لوگوں نے عقیدے رکھے ہوئے نا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا سے یہ کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز، کفیل۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔